صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت یہ کرسی ذرا دے دیو سانو، حضرت تھلے بیٹھے نے مینوں چنگا نہیں لگن ڈیا دا، ایڈی علمی شخصیت تھلے ہوئے تے اسی اتنے چڑھ بئیے، ایک کرسی دیو حضرت تو۔ وہ نہیں حضرت مینوں اچھا نہیں لگتا، بار بار دھیان پیندا تسی تھلے بیٹھے ہو، نہیں اچھا لگن ڈیا۔ حضرت اگر اسی نہیں قدر کر کے نہ دساں گے تو پھر کیویں کریں گے؟ اسی دسنا نا کہ اہل علم دی قدر کریں۔ ایک بار حضرت صرف ایک بار پڑھ لی ہے، ایک بار پڑھنا ہے بس، لیکن پڑھنا ذرا محبت، اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ بڑا چیخ چیخ کے پڑھے، محبت کا یہ مطلب ہوتا ہے بندہ محبت سے پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور اپنا مزاج بنائیں، اپنی عادت بنائیں کہ جب درود پاک کی اللہ کے ذکر کی باری آئے تو بولا کریں، زبان کے تالے توڑ دیا کریں، جھجک شرم اس کو نکال دیا کریں خود سے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، محبوب فرماتے ہیں او انت مجنون، اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ او انت مجنون، اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ حضرت جی دکھ ہے کہ ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں، اور اس سے بڑا دکھ ہے کہ ہمیں کھو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ 100 روپے کا نقصان ہو جائے تو دکھ ہے، سمیسٹر رہ جائے تو دکھ ہے، کسی پرچے میں فیل ہو جائیں تو دکھ ہے، کام نہ چلے تو دکھ ہے۔ دکھ سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ دیوانگیاں کھو چکی ہیں۔ او انتا مجنون، اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے۔ تیل تے سی نچن نو تیار ہاں، لاڑے اگے اسی پنگڑا پان نو تیار ہاں، اتنے سانو شرم آندی ہے۔ شرمایا نہ کرو، 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ دیا کرو۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوشش کیا کرو، قبول ہو گیا تو پھر کرم ہی کرم ہے حضرت، پھر تمہیں خود نہیں پتہ چلے گا کیا ہوا، کس طرح ہوا حضرت، جو قبول ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پڑھ کے کالا بھی نہیں پہ جانا، کہ جی ہون نہیں ڈیا تھا، نہیں۔ ایک شاعر ہوئے ہیں عشق لہر ان کا نام تھا، تو اشعار تو کافی ہیں لیکن وہ اینڈ پہ نا خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عشق لہر کت دی رو ہر دم، کالا نہ پی جی 2 باری پڑھ کے، یہ بھی سانو عادت ہے نا، حضرت صاحب ہون نہیں ڈیا تھا کچھ بھی، بھائی تو پڑھن ڈیا ہے ہون ڈیا تو پڑھن ڈیا تھا نا،
یہی ہونا ہوتا ہے، اور کیا ہونا؟ کیا تجھے پر نکل آئیں گے؟ توڑنا شروع کر دے گا؟ یہی ہونا ہے حضرت، جو تجھے توفیق دے دی گئی ہے پڑھنے کی، یہی ہونا ہے، اور کیا ہے؟ باقی تو ہم ہی شوب دے ہیں سارے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں عشق لہر کت دی رو ہر دم، عشق لہر کت دی رو ہر دم، اور کیڑی تند منظور ہوئے حضرت لگے رہے، کوئی تو منظور ہوئے گی نا حضرت، اور جیڑی منظور ہو گئی پھر یا تو بلا ہوئے گا یا تو فرید ہوئے گا۔ اس لیے مزاج بناؤ حضرت، محافل میں جاؤ، سال ثواب کا پروگرام 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو حضرت جی۔ اور میرے بزرگ تو ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، عشق لہر نے جو بات کہی میرے بزرگوں نے اپنے انداز میں کہی۔ آپ فرماتے ہیں بابا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا ہے، ایک چٹھی تے بھیجا۔ یار ہمارے دروازے پہ فقیر آ جائے، کو بڑا فقیر صدا دینی نہ چھوڑے، یہ نہیں کہ فقیر 1-2 بار بس بند نہیں، فقیر صدا دینی نہ، بڑا کنجوس بھی ہوگا نا، وہ بھی دروازہ کھول کے کہا جا اے اللہ پھڑ جان چھڑ، وہ بھی دروازہ کھول کے کیا ہی دے گا، اے اللہ پھڑ جان چھڑ، وہ قربان جاؤں وہ تو ہیں ہی کریم حضرت جی، وہ تو ہیں ہی کریم حضرت، وہ تو ہیں ہی محبوب خدا حضرت، وہ تو خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہے اللہ کا بانٹنے والا میں ہوں، اب تو خود فرما رہے ہیں، بس تو کالا نہ پہ جائیں گے، اور صدا دیندہ رہیں، صدا دیندہ رہیں۔ اب فرمایا کرتے تھے بابا روز کم از کم ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر۔ وہ جس مرید کی آپ نے تربیت فرمائی نا، جس کو فرما رہے تھے چٹھی بھیجا کر، تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہ ہے، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں۔ یہ ویکھو ہاں کیڑا جڑا سانو روز ہی گجرات تو یاد کردہ ہے، کوئی یاد ہی نہ کرے تو پھر کی کریے سی؟ ہم تو مائل بکرم میں، ہم تو مائل بکرم میں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہماری حضرت ایک بڑی علمی اور روحانی شخصیت گزرے ہیں، قبلہ پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساہیوال جامعہ فریدی حضرت، مناظر تھے ماشاءاللہ، بڑی علمی شخصیت تھے، روحانی شخصیت تھے، اور صاحب تصنیف بزرگ تھے حضرت۔ آپ نے کتب تصنیف فرمائی، آپ نے جلوہ جانا لکھی، میرا 6 یا 7 جلدوں میں وہ کتاب ہے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ۔ پھر آپ نے جو ہے نا وہ مدینۃ الرسول لکھی، اور یہ صدارتی واڑ یافتہ کتاب ہے، بڑی خوبصورت شخصیت ہوئی ہیں۔ ہم جب جامعہ نظامیہ تھے نا تو میں نے حضرت کی صرف ایک بار زیارت کی ہے، اور میں اس کو جو ہے نا اپنی کمبختی سمجھوں گا کہ میں پھر حضرت کی زیارت نہیں کر سکا، بس وہ ایک بار کی حضرت، وہ بھی اس طرح کہ حضرت کا ایک مناظرہ ہوا، مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا، وہ ٹیلی ویژن پہ تو ہم نے وہ دیکھے تھے مناظرے، وہ کیسٹوں میں سنے بھی تھے، بڑا شوق تھا کہ کوئی مناظرہ بندہ سامنے بیٹھ کے دیکھے، تو پتہ چلا کہ حضرت کا نا مسئلہ حاضر و ناظر پہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر ہم گئے دیکھنے کے لیے، یہ تقریباً بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد ہے جی، یہ آپ کی مسجد اتنا سٹیج ہوگا حضرت جی، اتنا بڑا سٹیج لگا تھا حضرت جی، اور اچھا خاصا اونچا سٹیج، اور لوگوں کا جمع غفیر تھا حضرت۔ ہم بڑی جلدی چلے گئے، میں بالکل ہم آگے جا کے بیٹھ گئے، وہ جو دوسرا گروہ تھا نا سارے ہی آ گئے حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اللہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی عالم ہیں سارے، آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو مرید ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک عالم ہے حضرت ان میں، لیکن جب حضرت آئے نا تو بالکل اکیلے، کوئی صاحبزادہ نہیں، کوئی حضرت ساتھ وہ جو ہے نا کوئی اکیلے حضرت، کوئی کتاب بھی نہیں۔ وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ بڑا خوش ہوا، میں سامنے بیٹھا تھا نا، وہ آنکھوں میں باتیں ہوئیں، اور باتوں کا مطلب یہی تھا کہ لے بھائی اتو بابا اتو کلا تہی تے اینے جنے ہیں تہی پھڑ کے بابا ٹا لینا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا جڑا انہوں دا بابا ہوں انہوں نے کروڑ بھی نہیں ٹا سکتے حضرت پھڑ کے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے ایک بابے نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے بتا نہیں دیا ان کو، ہیں اوڑی والے آ گیا حضرت، ہمارے ایک بابے نے بتا نہیں دیا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے وقت ڈال دیا، نتھ ڈال دی بابے نے حضرت۔ وہ تو وکھری بات ہے، سانسوں نے وفا نہیں کی حضرت، اگر سانسیں وفا کرتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا رنگ ہوتے حضرت۔ وہ ویل چیئر پہ وقت ڈال دیا حضرت،
جو ان کا ہوتا ہے وہ اکیلے علاقوں پہ بھاری ہوتا ہے. وہ جج صاحبان آ گئے, مناظرے کی شرائط طے ہو گئیں, اب مناظرہ شروع ہونا تھا. حضرت نے ابتدا کر اسپیکر پہلے حضرت کی طرف رکھا گیا, تو اب آگے سے فرمانے لگے بھائی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے, نہ آئی تو ہار گئے. اب میں تو ویسے بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے باتیں یاد نہیں رہتی ہیں, تو چلو آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. تو وہ دوسری طرف سے آواز ہے جی وکھرا انداز کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ مناظرے کا موضوعی مسئلہ حاضر و ناظر ہے, تو پھر اس طرح کرو, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکھا دو یا دیکھ لو. وہ اب حضرت دکھانے سے تو وہ رہے, دکھا تو سکتے کوئی نہیں تھے, اور اگر دیکھتے تو پھر ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا پڑنا تھا حضرت جی, کیونکہ ان کا مسلک تو دفن ہو گیا سارے کا سارے. وہ کیا ہوا, ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, چوتھا بھاگا, پانچواں بھاگا, سارے بھاگ گئے. پھر حضرت نے اسپیکر میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اوے چلے ہو, اوے وخار نہیں ہو سکتے, کم از کم ویکھ ہی لیندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی. بڑے ہیں بڑے ہیں حضرت, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سیٹاں خالی پئی دیاں نے, کو بھرتی ہونے والا ہی نہیں ہے حضرت جی, کنوں بھرتی کریے پڑھ کے حضرت, سیٹاں خالی پئی دیاں نے, کو بھرتی ہونے والا ہی نہیں ہے. کوئی کہندا مینوں امریکہ بھیج چھوڑو, کوئی کہندا میں یو کے جانا ہے, کوئی کہندا میں اسپین جانا ہے, کوئی کہندا میں اٹلی جانا ہے, کوئی ہے ہی نہیں جانا, کوئی کہ میں مدینے جانا ہے حضرت جی. سیٹاں خالی پئی دی, امت رو رہی ہے یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج دے. کیا کہ محمد بن قاسم تیسرے آسمان سے آیا تھا, یا اللہ کو طارق بن زیاد بھیج, کیا آگے طارق بن زیاد چوتھے آسمان سے آیا تھا. سارے ماؤں نے جانے تھے. ہاں تو خود میں کوالٹیاں پیدا کر, تو خود کو اتنے جوگا کر, اس دفعہ محمد بن قاسم کا بیج تیرے گلے میں ڈال دیں حضرت. سیٹ تو خالی پڑی ہے محمد بن قاسم کی, بندہ ہی کوئی نہیں, کس کو بھرتی کریں حضرت. سیٹ تو صلاح الدین ایوبی کی خالی پڑی, کس کو بھرتی کریں حضرت, کس کو بٹھائیں اس دفعہ صلاح الدین ایوبی کی سیٹ پہ حضرت. ٹیپو سلطان کی کرسی خالی پڑی ہے حضرت, کس کو بٹھائیں حضرت. ہمیں یہ بات میں نکل جاؤں گا آگے, میں واپس آ جاتا ہوں, بس اتنا ہی کہہ کے حضرت بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ, صرف عالم نہیں ہیں, عالم بنانے والے ہیں حضرت جی. وہ اقبال نے لکھا تھا حضرت جی, شیطان کی مجلس شورا. کسی دور میں, تعلیمی دور میں نا, مجھے وہ ساری زبانی یاد تھی حضرت, اب ایمی کا دکا شعر یاد رہ گئے ہیں. وہ اس میں نا وہ سارے بڑے بڑے جو شیاطین ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر سلیمان مصباحی دے پروگرام بڑا بڑا رش پیندا پیا, بڑیاں بڑیاں لمیاں تقریراں کردا پیا اج کل, اے ہونڈے اے انج ہونڈے, بڑیاں بڑیاں وڈیاں محفل, سارے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں حضرت. پھر اینڈ پہ شیطان بولتا ہے, ابلیس وہ بولتا ہے اینڈ پہ. پھر وہ اینڈ پہ کہتا کیا ہے, میں صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا حضرت. وہ کیا کہے کہ نا سب کو چپ کروا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, میں نے انہوں نے محفلاں تو ڈراؤ, میں نے محفل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, محفل نہ کی ہونا ہے, قرآن تے امت نے چھڑ چھڑیا دا ہے. فلاح قرآن میں ہے, ترقی قرآن میں ہے حضرت. آپ دیکھ لو حضرت جی, میں حضرت صاحب میری بات سے اکتفا کریں گے, یہ میرا روز کا کام ہے. میں کل فیصل آباد تھا دوپہر کو, رات کو پھر میں لاہور آیا, میں تقریباً صبح 4:30 بجے گھر واپس آیا. روز کا کام ہے حضرت جی. ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں حضرت جی, 75 سال ہونے کے باوجود بھی. بہت بڑی محفل, بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے نعت خان, بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے خطیب حضرت, لیکن اینڈ پھر ہوئی ہے ایک چولاں دا شاپر لین لی, یہی سارا کچھ بھول جانا ہے حضرت. کہاں کھڑے ہیں, کہاں سے اٹھے ہیں, تھوڑی دیر پہلے ہم کیا کر رہے تھے. ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے مسجد بھول جائیں گے, اللہ کا گھر بھول جائیں گے, ادب احترام سب بھول جائیں گے. پھر دل دکھتا ہے یار, وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے, وہ آسمانوں میں دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اسی آج بھی چولاں دے شاپر تو لڑن رہے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, جانتا ہوں میں. آپ کو پتہ ہے اس گھر کا کتنا ادب ہے,
امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ اس دروازے تک آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر میں تیز چلوں گا یا تیز بھاگوں گا تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا۔ رکوع میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ کو اس گھر میں نہ تیز چلنے کی اجازت ہے نہ دوڑنے کی اجازت ہے، لیکن لنگر لین لگے ہیں۔ پھر دل دکھتا ہے یار، ہم آج بھی وہاں کے وہیں کھڑے ہیں، کیا کیا ہم نے 75 سالوں میں؟ سوزوکی انہاں دی، ہونڈا انہاں دا، ٹویوٹا انہاں دی، کیا انہاں دی، ہونڈائے انہاں دی، ایم جی انہاں دی، اوڈی انہاں دی، مرسڈیز انہاں دی، جی ایم سی انہاں دی، لکسز انہاں دی۔ اسی کی کیتا آئی فون انہاں دا، سامسنگ انہاں دا، نوکیا انہاں دا، اوپو اسی کی کیتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ خالی نہیں جی، بندہ کوئی نہیں ہے، سیٹاں خالی نہیں ہے، بندہ کوئی نہیں۔ پھر اقبال کی روح پھر تڑپی اور اقبال کہتا ہے وہ ایک ہی کیتا ہی، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ایک ہی کر بیٹھا ہے، اللہ چھڑیا، رسول چھڑے، قرآن چھڑیا، جنت چھڑی، لیا کیا دنیا جنہیں آج تک کسی نال وفا نہیں کی تھی۔ میرا حضرت سیالکوٹ میں جو اپنا گھر ہے نا، جنہوں پنجابی جی کہندے نے کہ جتھے جمے پلے حضرت جی، اب تو کچھ سیکیورٹی ایشوز کچھ اور معاملات حضرت جی، اللہ کو معافی ہے جی کہ پھڑے نہ جائیے۔ مجھے یاد ہے میں جب لاہور تھا تو مفتی صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب فرمایا کرتے تھے اللہ شہرت دے عذاب تو بچائے۔ ہم نے کہا اللہ شہرت عذاب کیوں نہیں ہو گئی؟ لیکن اب پتہ لگتا ہے حضرت جی آپ کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے، آپ بازار نہیں جا سکتے، آپ بندہ بہت محدود ہو کے رہ جاتا ہے حضرت جی۔ تو اب کسی مجبوری سے چھوڑا تو میں نے بڑا مشکل جی، میں نے اپنی زندگی کے 32 سال وہاں گزارے ہیں، لیکن چھوڑنا پڑ گیا۔ میں حضرت جب بڑا ہوا نا، مجھے جب اردو پڑھنی آئی تب میرے گھر کے اسی گھر کے باہر ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام تھا۔ دادا ابو فوت ہو گئے، پھر وہ پلیٹ اتر گئی، پھر میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگی، حاجی محمد بوٹا، لین مین، فرسٹ گریڈ، سب ڈویژن یہ لکھا ہوا تھا، پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے۔ آج کل میرے نام دی پلیٹ لگی ہے، میری ایج 38 سال ہے جی، 3 اگست 1984 حضرت۔ میں بڑا حیران ہوا ایک دن، میں نے کہا مولوی سلیمان 38 سال ایک ہی جگہ، تیجا دعوے دار، پہلے چودھری علم دین کہندا ہی میری ہے، وہ بھی چھڑ کے خالی ٹر گیا، پھر محمد بوٹا کہندا سی میری ہے، وہ بھی چھڑ کے خالی ٹر گیا، ہوں اج کل توں کہن ڈے ہیں میری ہے کی دی اصل وچ حضرت جی علم دین دی سی تے نال کیوں نہیں لے کے گیا؟ جی محمد بوٹے دی سی تے نال کیوں نہیں کھڑیا؟ کیوں ایتھے دی ایتھے ہی ہے؟ 38 سال تیسرا دعوے دار ہے کیا؟ یہ اصل میں کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ یہ اس وہم میں پڑ گئے ہیں ہم، پتہ نہیں علم دین سے پہلے کس کی تھی، اس سے پہلے کس کی تھی۔ میرے دادا ابو ویسے بتایا کرتے تھے کہ جب ہم ہجرت کر کے کشمیر سے آئے نا، یہ یہاں سکھ رہتے تھے حضرت، میرے دادا ابو نے بتایا اس جگہ پہ سکھ رہتے تھے، جب ہم ہجرت کر کے کشمیر سے آئے نا تو وہاں سکھ رہا کرتے تھے۔ پتہ نہیں سکھوں سے پہلے کون رہتا تھا حضرت، کتنے ایسی وہم میں آئے اور چلے گئے کہ میری ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، میں نے عرض کی حضور 38 سال ایک جگہ تیسرا دعوے دار، یہ جی میری ہے کہ دی اصل وچ ہے؟ آپ نے بڑا سونا شعر پڑھا، آپ نے پڑھا وہ چلیا اصل گل ہے وی یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ تو مالی ہے، بھی تو مالک بنی پھرنے ہے، تو مالی ہے۔ ہاں حکومت پاکستان دے جڑے کاغذ نے وہ تو مالک ہی ہیں، لیکن جڑے اصل کاغذ نے وہ تو مالی ہیں، وہ مالک ہے حضرت۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت حضرت. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے حضرت. تو مالی ہے، مرضی ہو دی 60 سال رکھے، 65 سال رکھے، 70 سال رکھے، 75 سال تینوں مالی رکھے، 50 سال رکھے، 55 رکھے، 40 رکھے، 45 رکھے، ہے تو مالک ہی ہے تو مالی ہے. مالک ہو ذات ہے حضرت، مالک ہو دی عطا نالو دے محبوب نے حضرت. تو مالی ہے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اقبال کہتے ہیں ایک ہی کیتا ہی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. میں جو سیالکوٹ چھوڑ آیا جی اس پہ تو دعوی کوئی نہیں. سیالکوٹ جو چھوڑ آیا اس پہ تو دعوی نہیں. کیا زندگی کا پتہ، کیا سانسوں کا پتہ. اس وقت کچھ ہے میرے پاس جو میں دعویٰ کر سکتا ہوں جی میرا ہے، لیکن حضرت جی یہ بھی میرا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ بھی میرا کوئی نہیں ہے. اس وقت چادر ہے، پگ ہے، پگ کے نیچے ٹوپی ہے، کوٹ ہے، کچھ جیب میں تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، شلوار قمیض پہن رکھی ہے، اور اس کے بعد جرابیں ہیں. اس وقت حضرت جی میرے پاس جو سب سے سستی ترین چیز ہے نا وہ میری جرابیں ہیں. میں 250 دیاں لئیاں تھا. میں چادر کی بھی قیمت ہے، پگ شریف بھی مہنگی ہے، ٹوپی بھی تھوڑی قیمت رکھتی ہے. سب سے جو سستی چیز ہے نا اس وقت میرے پاس وہ میری جرابیں ہیں 250 کی حضرت. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی میری کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی نہیں نال لے کے جانی ہے حضرت. یہ بھی نہیں سان تیرے پتہ نہیں کی وہم پی گئے تھے. یہ سب تو سستیاں ہوں نا. چلو بچے میرے مرن تو بعد کہن گے اور چلو یار 250 دیاں جراباں نے ہی نال لے جان، یہ بھی نہیں نال جانی. اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. ایک ہی کیتا ہے ایڈا گھاٹے دا سودا ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے. تو ہی تو جی مالی والی گل ذرا سوکھی سن لئی ہے نا. کچھ میرا بھی لہجہ ذرا میٹھا چل رہا ہے. میں ایک دفعہ نا ادھر کینگڑا موڑ گیا. اس دن کو تھوڑا سا راستے میں تھوڑا وہ موڈ خراب ہو گیا، وہ مزاج میں تھوڑا غصہ تھا. اس دن لہجہ بھی ذرا سخت تھا تھوڑا میرا نا. ایک بابے ہوری اٹھ کھلوتے تقریر دے وچ ہی، انہوں تورے والی پگ بنی دی. ٹھیک ہے جی. منوں کہن لگے مولوی تو ساڑیاں زمیناں کھو کے سانوں مال کو مالی کر چھڑے. ہونی ہے بابا جی ہونا گل. انہوں کہنے لگے میں ہوں مولوی صاحب اونی دیر تانوں پنڈو باہر نہیں جے جان دینا جنی دیر ثابت نہ کرو کہ اسی مالی ہیں. حالا میں یہاں میں نے 3 آیاتیں مبارکہ پڑھی ہیں، وہاں میں نے 9 پڑھی تھیں. میں نے کہا بابا جی بس. ہاں جی بس میں بہ جو تھلے ہوں. وہ بہ گئے. میں حضرت میں نے تو پہلے مالی کہہ دیا نا، میں تینوں اگلی گل بھی دسنا وا کہ اسی مالی بھی کوئی نہیں ہے. تو جی رب نے راضی نہ کیتا ہے تو سنو پھر ہونا کی جو ساڈے نال. مالی میں نے تو مالی کہہ دیا نا، مالی بھی کوئی نہیں ہے جی. حضرت مالی بھی آپ ہی وہ اپنے ہی رنگ نے حضرت. یہ جو یہ شہتوت کو شہتوت ڈال رہے ہیں تو ڈال رہا ہے، جو بیری کو بیر لگیں گے تو ڈال رہا ہے، یہ جو درختوں کو کنوں لگ رہا ہے تو ڈال رہا ہے، بادام تو اگا رہا ہے، اخروٹ تو اگا رہا ہے، انجیر تو اگا رہا ہے. یہ بھی تیرا وہم ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. اگر اس کی مرضی نہ ہو تو تن کا بھی تو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. ہاں جی. میں حضرت جی گیا ایسے ڈڈیال، یہ کشمیر سے آگے ہے حضرت جی، کوئی 70 کلومیٹر آگے ہے حضرت. پہلی بار میں ڈڈیال گیا، بڑی محبت کی انہوں نے حضرت. وہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے آگے نا مچھلی رکھی کھانے میں. وہ جیسے میں نے کھائی تو فارمی اور دریائی فرق تو ہوتا ہے نا جی دونوں میں. میں نے کوئی تھوڑی سی تعریف کی. انہوں نے کہا حضرت تاڑے لیے سی منگلا ڈیم تو لے آندی جا کے. بس اتنی بات ہوئی. وہ کو 2-4 دن بعد کسی ان کے ادھر سے بندے نے سیالکوٹ آنا تھا، انہوں نے مزید بھیج دی. میں نے ریسیو کی، ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے گھر والی کو کہا، میں نے کہا اللہ دی بندی ہے فلانے دن میں گھر ہاں تو اس دن بنائی کھاواں گے، اللہ دا شکر ادا کریں گے، انہوں نے بھی دعا کریں گے. لو جی بن گئی.
وہ اچانک، جیسے آج ہمارے سیالکوٹ کی بڑی معروف شخصیت ہے چودھری طاہر محمود اندلی صاحب، بڑے علم دوست بندے ہیں، نبی علیہ السلام کی ثنا خوانی سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں صرف جو ان کا ایک مذہب سے محبت ہے نا، اس حوالے سے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے پھر مجھے جانا پڑا، اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یہاں. تو اس دن بھی نا اسی طرح کی جنازہ آ گیا حضرت، مجھے پڑھانے کے لیے جانا پڑا. وہ جنازہ پڑھا کے باہر نکلا، ایک محبت والا تھا، وہ ہاتھ پکڑ کے نہ کہہ لگا نہیں حضرت تو ساڑھے پنڈ آؤ تو بغیر چاہ تو ٹر جو تو چنگی گل نہیں ہے. وہ مجھے لے گیا حضرت، اس نے چائے کے ساتھ کچھ اور بھی بندوبست کر دیا. میں نے حضرت ایک اس کے اصرار پہ نا وہ پیٹی اٹھا کے کھایا. ایسی انفیکشن ہوئی پیٹ میں کہ گھر جانے کے بجائے نہ اسپتال جانا پڑ گیا. رات کو 12 ساڑھے 12 تک میں وہاں رہا. جب ڈاکٹر نے چھٹی دی نا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت صاحب بڑی شدید انفیکشن ہے، آپ نے کو 2-3 دن مرچ نہیں کھانی. میں گھر آیا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھان دیتی نہیں کھان دیتی. ہاں میری اینی بھی اوقات کوئی نہیں ہے، جی مرضی نہ ہوئے تو میں کوئی کھا بھی لواں. میرے سامنے بیٹھ کے کھائی حضرت، اور میں کہتا رہا واہ مالکا تیرے رنگ ہی نے ہیں، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولو در خیر منگائے. تیریاں بے نیازیاں میرے لیے کتھوں ٹور کے آئی، نہیں مرضی نہیں کھان دیتی. لا مولوی سلیمان جنہ زور لا سکنا، کھا کے دس ڈاکٹر نے ڈرائی یا نہیں، میرا دل ہی نہ منے کھان نو. یہ بھی وہم ہی ہے او دے رنگ نے، او دے رنگ نے. صبح ہو دی، دوپہر ہو دی، شام ہو دی، گرمی ہو دی، سردی ہو دی، بہار ہو دی، خزاں ہو دی، برف ہو دی، گرمی، او دے رنگ نے سارے. وہم ہی ہے سانو، اے بھی ککھ نہیں حضرت. ایک نانو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں. یہاں بیٹھا کوئی بندہ وہم نہ کرے کہ میری کوئی کوالٹی تھی تو دے دیا. نہیں، کوالٹیاں نہ نہیں لفظہ، فضل نہ لفظہ بھی. ہاں جی میرا سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی فرمیں ہیں وہاں. میں نے حضرت جی انگوٹھا چھاپوں کے سامنے ACCA کی ایک ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے حضرت جی. عقلاں نہ نہیں فضلاں نال گلاں بندیاں نے میاں. ہاں جی عقلاں نہ نہیں فضلاں نال گلاں بندیاں نے. میں نے حضرت جی انگوٹھا چھاپ کے سامنے MBA کو ایسے کھڑے دیکھا ہے حضرت، سر ACCA سر، وہ انگوٹھا چھاپ حضرت. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. کدی کوئی وہم نہ کریو میری عقل نہ لونڈے ہے، کدی کو وہم نہ کریو کہ جی کو میری شہری نہ لونڈے. نہ میاں فضلیہ میاں، فضلیہ میاں تیرا کوئی کمال نہیں. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میری گفتگو علمی نہیں، ایتھو پڑھی تو اتھو چکی تو اتھو چکی تو اتھے رکھی، بس اتھو کرم ہو گیا ہے. اتھو کرم ہو گیا. میرے بعد سارے مولوی میرے لیے کہندے نے کچی باتیں کرتا ہے. انہوں پتہ ہے حضرت جی منہ تے نہیں کہندے، بعد کچیاں گلاں کرتا ہے، لیکن انہیں کچیاں کہن پاویں پکیاں کہن، اتھو کرم ہو گیا تھا. کرم ہو گیا تھا، اتھو کرم ہو گیا تھا. وہ کچیاں پکیاں نہ گلاں بڑھ دیا، گلاں اودے فضل نال بڑھ دیا. بابا صاحب فرماتے جے یار فرید چاہ کرم کرے، جے یار فرید چاہ کرم کرے، ایبا والے آندے متھے لالڑیاں. فضل ہو گیا تو کچیاں بھی لوگ پہ سنن دے. کبھی کسی وام میں نہ پڑ جانا کہ میرا کوئی کمال تھا. نہ اسی بڑے بڑے کمالاں نو رلدے ہاں ویکھے میاں. کدی اس وہم چ نہ لف کے رہیو ہمیشہ حضرت، لف کے رہیو میاں. یا اللہ تیرا فضل. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی طور پہ حاضر ہے، گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہ گفتگو اس طرح نہیں تھی جس طرح آپ کی اور میری ہوتی ہے. اللہ اونٹوں سے پاک ہیں، اللہ زبان سے پاک ہیں، اللہ لفظوں سے پاک، جیسے اس کی شان کے لائق تھا. اس سے آگے میں اس کو نہیں بیان کر سکتا، آپ کو نہیں بات سمجھ آئے گی. جیسے اس کی شان کے لائق تھا. جماعت کتنے بجے جی اثر دی؟ بس کلوز کرنی. جیسے اس کی شان کے لائق حضرت. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم کو بچپن دا یار ہے تاڈا؟ عرض کی رب کریم ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے.
فرمایا جی پھر یار تے جاؤ دے کوئی سوئی تے لے کے آؤ. ایک موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, بچپن کا دوست. اب صرف دوست نہیں بلکہ وہ ہیں کہ سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکا ہے. حضرت باتیں ہوئیں, آخر وہ خود ہی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام کس طرح آن ہویا. آپ نے فرمایا بھائی تو درزی ہیں تو پھر سوئیاں تے تیرے کوا بھی ہونی ہیں. انہوں نے کی جی. فرمایا پھر ایک سوئی تے دے. وہ اگو عرض کردہ حضرت جان منگو تے پیش, سوئی نہیں جے دینی کوئی ہے. آپ نے فرمایا جان سوئی کوئی مقابلہ نہیں, جان دینے کو تیار ہے, سوئی کیوں نہیں دے رہا. نہیں سوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کوئے طور پہ حاضر. اللہ نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی رب کریم کہندا ہے جان ہے سوئی کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے, قدموں میں گر گیا, معافی مانگی, معذرت کی. ایک نہیں جتنی سوئیاں تھی پاس ساری پیش کر دی. حضرت پہلی باری غلطی ہوئی معافی دے چھڑو, ساریاں رکھ لو. ہاں بڑے حیران ہوئے, پہلے ایک نہیں دے رہا تھا, ان کہندا ساری ہی تڑیاں نے, کیونکہ حکم ایک سوئی کا تھا. ایک سوئی اٹھائی کوئی طور پہ واپس. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی تھی پہلے ربا ایک نہیں سی دیندا, ان کہندا ساریاں ہی تڑیاں نے. فرمایا پہلے بھی وہ دل چ میں ہی پایا سی, ہن بھی میں ہی پایا. پھر میاں صاحب لکھیا جی فرماندے نے جے او بیلی سب جگ بیلی, جے او بیلی سب جگ بیلی, ان بیلی بھی بیلی ہے. یہ وہم ہی ہے. فضل حضرت ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا, ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا. اور فضل لبنا جے ماں پیو دی خدمت وچ, فضل لبنا جے علماء نال اللہ والے نال پیار کر کے, ادب کر کے, احترام کر کے. حضرت فضل لبنا جے کسی ماڑے دے کام آ کے, فضل لبنا جے کسی یتیم دا آسرا بن کے. ہاں کدی یہ نال اے ہی خرچن لئی, جنہ خرچو گے نا یہ اُنہ ہی ودے گا. حضرت یہ جوڑیاں نہیں جے ودا حضرت جی, یہ خرچیاں ودا جی. حضرت جنہ خرچو گے اُنہ ودے. ماں پیو تے خرچو. اور میں صرف ماں نہیں کہہ رہا, ماں پیو کہہ رہے, کیونکہ پیو دے والے نہ سی بڑی ڈنڈی مارنے. اس بیچارے دا کسی کھاتے جی نہ کوئی نہیں ہے. اسی سارا دن سفر کرنے ہیں. میری اپلائڈ فار گڈی ہے 50,000 چل گئی. تو سفر دا اندازہ لا سکتے ہو کہ اپلائڈ فار ہی 50,000 چلا چھڑی ہے جی. تھی سفر دا اندازہ لا سکتے ہو. سارا دن سڑکاں تے رہنے ہیں, دل پہ دکھ دا گڈیاں ویکھ ویکھ کے. میری ماں کی دعا ہے, میں ماں دی دعا دا انکاری, میں ماں دے پیار دا بھی انکاری نہیں پتہ. لیکن صرف مینوں اینا دا چھڑو پیو چ کی عیب نظر آیا جی. تڑے ذہن چو کنے پا چھڑیا کہ پیو دعا نہیں کرتا ہے. وہ چلیا پیو صرف دعا نہیں کرتا, پیو دے چمڑی بھی لوا چھڑدا ہے اپنی. تینوں دعا ہی نہیں لبھی وہ پڑھ کے. پیو صرف دعا نہیں کرتا, پیو کھل لوا چھڑدا اپنی اولاد واسطے. گرمی نہیں دیکھتا, سردی نہیں دیکھتا, بارش نہیں دیکھتا, دھند نہیں دیکھتا, بیماری نہیں دیکھتا. اٹھ کے نکل جاتا ہے. تینوں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا ہے. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تو پیو کی تندور ہے. نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں ڈنڈی لگی ہے, کیوں مسئلہ. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بزرگ بیٹھے نے, عمرہ بھئی ہے تو میں نے دسو کوئی اور جملہ. ماں کی دعا جنت کی ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, میں کوئی انکاری نہیں. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میں نہیں انکاری. ابا جی لی کیوں نہیں کچھ بھی ہے. میں بڑا ڈھونڈیا, منو ابا جی لی صرف ایک ہی گل لبھی, کیڑی والا, پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں. پھر انہوں گالاں نال یاد کیتا. گالاں ہی لبھیاں ہوندیاں اور کاکڑ نہیں لبھا. حضرت وہ دی مزدوری نہیں لبھی, وہ بارش سے جانا نہیں لبھا, اس دھند سے جانا نہیں لبھا, اس سردی سے جانا نہیں لبھا. لبھیاں تو پھر گالاں ہی لبھیاں. حضرت ساری قوم نو دیاں. حضرت ڈنڈی نہ مارو. حضرت باپ, اپنے باپ سے بھی محبت کرو, اپنے والد سے بھی, اپنی ماں سے بڑا لاڈ کرو, لیکن اپنے باپ سے بھی بڑا لاڈ کرو. بڑی قیمتی چیز ہے والد, بڑی مجھے جو سمجھ آئی ہے, جسے اکثر یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں نا, یہ تھوڑا سا مار کھا گئے. وجہ کیونکہ اکثر ابو جی کو کوٹی پہنتی ہے تو امی چھڑاندی ہے. سانوں یہ سمجھ لینے نہیں,
امی پیار کر دی، ابو کوئی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ابو تو پھینٹی لاندہ جدو لاندہ ہے تو امی چڑھاندی ہے۔ ہم نے اسے ہمارے بچوں نے، میں خود بڑی دیر یہی سمجھتا رہا جی، میں بڑی دیر خود یہی سمجھ، میرے ابو تو اتنے سخت تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یار کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ چڑھے گا یوٹیوب پہ جی، چڑھتے ہیں ہم، میں کبھی کبھی کومنٹس پڑھتا ہوں، پھر اپنی قوم کی ذہنیت دیکھ کے رہ جاؤں، نیچے لوگوں نے کومنٹس میں کیا کیا لکھا ہوتا، لگتا ہے مصباحی دی ماں چنگی نہیں سی ہے، بہت گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی میرا اپنی ماں سے اتنا پیار تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا کہ میری جو اہل محلہ تھے نا، تے وہ مجھے کہا کرتے تھے باجی بشرا ہے تو منڈا ہے لیکن ہے کڑی ہے۔ میری ماں جو کپڑے تو ہونڈا ہی دیے نا، میں نال لگ پڑنا، امی جی دیو میں نے تھارا، دیو میں نے چوڑا، جمی جی بھاری پھیر دینے میں ہتھوں بھاری کھو لڑی ہے، جمی جی بھانڈے دھون دے میں نال بھانڈے دھون لگ پڑا۔ میرا اتنا دوستانہ تعلق تھا اپنی امی جی کے ساتھ، انتہا کی محبت تھی مجھے اپنی امی سے، اور ابو جی اتنے سخت تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن اس کا مطلب ہے ابو سخت نہیں، سخت ہے تو ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے شانے دی ہیں ہم اسے بھول جائیں صرف اس کی سختی کی وجہ سے؟ نہیں بھائی، اللہ نے فطرتاً باپ کو اس طرح کا بنایا ہے، اللہ نے اس سے باہر کا کام لینا ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے۔ اگر ماں کی طرح وہ بھی نرم کر دیا جاتا تو کیسے مزدوری کرتا وہ؟ اللہ نے فطرتاً ماں کو نرم بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے ماں سے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے، اس کو اللہ نے فطرتاً نرم پیدا کیا۔ باپ کو اللہ نے تھوڑا سخت بنایا، جس طرح ماں محبت کا اظہار کرتی ہے باپ اس طرح نہیں کرتا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو شرٹ پہناتے ہوئے نا، ایک شرٹ پہناتے ہوئے اس کی 4 چومیاں لے لیتی ہے، مجھ سے اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ پیار مجھے بھی بہت زیادہ ہے اپنے بیٹے سے، لیکن اللہ نے کچھ فطرتاً اس طرح کا بنایا ہے۔ پھر اسے بچے کیا سمجھ لیتے ہیں، نہیں پیار تے امی کر دیے، ابو کوئی نہیں کر دیا نا یار، اس کو صرف اس بات کی اتنی بڑی سزا نہ دے، اس کو تجھ سے بڑا ہی پیار ہے۔ وہ چلے یار، تجھے کیا پتا جب تو نہیں تھا یہ کہاں تیرے لیے دعائیں کرنے نہیں گیا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مفتی نے نہیں چھڑیا جسے کل جا کے نہیں سی کہندا ہوندا حضرت دعا کرو اللہ پتر دے چھڑے ہے۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے۔ اور پتر کبھی اپنے باپ کے حوالے سے کوئی دل میں بات نہ آنے دینا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے ہر باپ